بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سرمایہ اردو سے جس نثر کے سبق کا مطالعہ کریں گے اس کا عنوان ہے ایک سفرنامہ جو کہیں کا بھی نہیں ہے۔ اس سبق کے مصنف ابن انشا ہیں، جنہوں نے اس سبق میں اپنے ایک سفر کا ذکر کیا ہے۔ دراصل ابن انشا کا لکھا یہ سبق ایک سفر نامے کا حصہ ہے جو ابن انشا نے تحریر کیا تھا، اور اس کا عنوان تھا دنیا گول ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ ایک سفر نامہ جو کہیں کا بھی نہیں ہے دراصل ابن انشا کے ایک سفر نامے کا حصہ ہے تو غلط نہ ہوگا۔ آئیے اب اس سفر نامے سے لیے گئے اقتباس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ ایک سفر نامہ جو کہیں کا بھی نہیں ہے۔ ہم نے سفر نامے بہت لکھے ہیں، چین و ماچین کے سفر نامے، ایران و توران کے سفر نامے، ان جگہوں کے سفر نامے جہاں ہم نہیں گئے، اور ان وارداتوں کا چشم دید احوال جو ہم نے نہیں دیکھی۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ٹانگیں بے شک دی ہیں، لیکن دماغ بھی تو دیا ہے، جس کی اہمیت ٹانگوں کے برابر نہ ہو، بہرحال ہے تو۔ آج کا سفر نامہ ہے تو سفر نامہ، لیکن اگر کوئی پوچھے کہ کہاں کا ہے تو بتا بھی نہ سکیں۔ آج صبح ہم کابل کے لیے چلے تھے، لیکن رات ہو گئی ہے اور کابل پہنچے نہیں ہیں۔ پہلے راولپنڈی میں لیٹ ہوئے، پھر پشاور سے چلنے میں تاویق ہوئی، آخر چلے۔ پائلٹ نے بتایا کہ آپ کے نیچے اس وقت درہ خیبر ہے، پھر کہا یہ داہنی طرف کو جلال آباد کا قصبہ ہے، اور ٹیڑھی میڑھی جوئے کم آب دریا کابل کہلاتا ہے۔ اب آپ حکومت افغانستان کے وہ فارم بھر دیجئے جن میں وطنیت، قومیت وغیرہ لکھنی ہوتی ہے۔ اور اب صاحبان، پائلٹ نے کھنکھار کر کہا، اب تھوڑی دیر میں ہم پشاور کے ہوائی اڈے پر اترنے والے ہیں، کیونکہ کابل گھنگھور بادلوں میں چھپا ہوا ہے، وہاں ہم اتر نہیں سکتے۔ امید ہے آپ کا سفر خوشگوار گزرا ہوگا۔ دراصل آثار شروع ہی سے ٹھیک نہیں تھے۔ جب سے کابل جانے کا سنا، لوگ ہمیں برابر ڈرا رہے تھے کہ سردی ہے، جانا نہیں، مر جاؤ گے۔ مولانا حامد علی خان نے کہا، میں کابل میں 2 اوور کوٹ پہن کر بھی یہ محسوس کرتا تھا کہ تن زیب کا انگرکھا پہنے ہوئے ہوں۔ حمید اختر نے نصیحت کی کہ جاتے ہی وہاں سے دگلا نما افغانی کوٹ خرید لینا، ورنہ میں نتائج کا ذمہ دار نہ ہوں گا۔ ان لوگوں کا ہم ذکر نہیں کرتے جو ہم سے جل کر تانے تشنے پر اتر آئے تھے۔ ایک نے تو یہاں تک کہا کہ کیا کابل میں گدھے نہیں ہوتے جو تم وہاں جا رہے ہو؟ خیر، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست۔ ایک جونا مارکیٹ ہم شرما شرمی میں نہیں گئے، ورنہ کون سی جگہ ہے جہاں سے ہم نے اپنے لیے کپڑے جمع نہیں کیے۔ ہمیں دراصل اوور کوٹ وغیرہ درکار تھے، اور کوئی اونی زیر جامہ مل جاتا تو سبحان اللہ۔
لیکن ہماری شہرت ایسی خراب ہوئی کہ لوگوں نے قیاس کیا ہم شاید فلسطین کے مہاجروں یا افغانستان کے پابندوں کے لیے کپڑے جمع کر رہے ہیں۔ نتیجتاً سب نے اپنے پھٹے ہوئے گھسے ہوئے کپڑے ہمارے سر مونڈھنے کی کوشش کی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر واپس دے گا تو ڈرائی کلین کرا کے دے گا، نہ دے گا تو ہماری جان ان کپڑوں سے چھوٹے گی۔ دونوں صورتوں میں نقصان اسی شخص کا ہے۔ اوور کوٹ ہمارے پاس دو ہو گئے، ایک تو آغا جعفری کا عطیہ، اتنا خوبصورت اور دیدہ زیب کے پہننے کو جی نہ چاہے، دوسرا حبیب اللہ شہاب کا جو شاید انہوں نے قطب شمالی کی مہم کے لیے بنوایا تھا، کیونکہ ہم نے اسے پہنا تو بوجھ کے مارے زمین پر بیٹھ گئے۔ دو آدمیوں نے ہماری باہوں میں ہاتھ دے کر ہمیں دوبارہ کھڑا کیا اور پھر اسے پہن کر ہم بالکل برفانی ریچھ معلوم ہوتے تھے۔ بس رنگ کا فرق تھا، کیونکہ برفانی ریچھ غالباً سفید ہوتا ہے، قلہ و دستار ہم سر پہ نہیں رکھتے، لیکن اس خاص موقع کے لیے ایک فیلٹ خریدی، اس کا الٹا سیدھا معلوم کیا، لومڑی کی کھال کے دستانے لیے، گلے میں گانگڑی ڈالنے کا بھی خیال تھا، لیکن وہ کشمیر کی خاص چیز ہے، ہمارے کراچی میں نہیں ملتی۔ اس سارے ساز و سامان سے لیس ہو کر دم تحریر ہم پشاور میں پڑے ہیں۔ یہ ڈین ہوٹل کا کمرہ 47 ہے۔ آتش دان میں آگ دہک رہی ہے، جس طرح ہمارے گاؤں کے فتح دین درزی نے کراچی میں ایف ڈین اینڈ سنز ٹیلرز اینڈ آؤٹ فٹرز کے نام سے اپنی دکان لگائی اور چمکائی ہے۔ اس سے ہم سمجھتے تھے کہ ڈین ہوٹل بھی کسی احمد دین نور دین کا ہوگا، لیکن ہوٹل کا ناک نقشہ بتاتا ہے کہ یہ واقعی کسی انگریز بہادر کی ملکیت رہا ہے۔ لان کشادہ، احاطہ کشادہ، کمرے کشادہ، ہر چیز کشادہ ہے سوائے مالکوں کے دل کے، کیونکہ ہمارے کمرے میں بجائے غالیچوں کے ان کی کترنیں پڑی ہیں۔ ٹھنڈے کمرے کے فرش پر ان پر پاؤں رکھتے ہوئے یوں گزرنا پڑتا ہے جیسے کیچڑ میں پڑی ہوئی اینٹوں پر بچتے بچاتے قدم رکھتے ہوئے چلتے ہیں۔ لاؤنج کے قالین بھی گھسے پٹے ہیں اور عظمت رفتہ کی کہانی کہہ رہے ہیں۔ جدید ہوٹلوں کی سی نہ اس میں شان ہے نہ آسائش۔ اپنی عمر طبعی میں سے یہ کچھ ہنس کر گزار چکا ہے اور کچھ رہ کر گزار رہا ہے۔ سید محمد جعفری نے جو مصرع پرانے کوٹ کے مدح میں لکھا تھا، ہمیں اس ہوٹل کو دیکھ کر یاد آیا۔ کسی مرے ہوئے گورے کی یادگار ہے یہ۔ باوجود فون کرنے کے کوئی دوست پشاور میں نہ مل سکا، لیکن پشاور والوں کی عالی حوصلگی سے ہم کما حقہ متاثر ہو چکے ہیں۔ ہمیں PIA کے دفتر جانا تھا، کسی نے بتایا کہ انٹرنیشنل ہوٹل میں ہے۔ ہم نے اپنے ہوٹل کے کاؤنٹر پر جا کر پوچھا کہ کتنی دور ہے یہ جگہ، تو کاؤنٹر کلرک نے بتایا کہ جناب بالکل ہمارے پچھواڑے ہے، بس کوئی 1 فرلانگ ہوگی۔ آپ ہوٹل کے دروازے سے نکل کر بڑی سڑک پر آئیے اور بائیں ہاتھ کو چلیے، بس سامنے ہی ہے۔ جب ہم اس ہدایت کے مطابق کوئی پون میل کی مسافت طے کر چکے تو ایک صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا PIA کا دفتر؟ جی وہ تو یہ رہا، آپ کو اسی راستے پر ایک سینما ملے گا، اس کے بعد بس PIA کا دفتر ہے۔ اور واقعی اس جگہ سے کوئی آدھ میل آگے ہمیں وہ دفتر مل گیا۔ یہ جگہ واقعی ڈین ہوٹل کے پچھواڑے میں ہے، لیکن ایسا ہی ہے جیسے کراچی کے پچھواڑے میں کاٹھیا واڑ ہے اور لاہور کے پچھواڑے میں تبت پڑتا ہے۔ انسان عالی حوصلہ ہو تو اسے میل اور فرسنگ کے فاصلے فرلانگیں اور گز ہی معلوم ہوتے ہیں۔ ہمارا پشاور کی مزید سیر کرنے کا بھی ارادہ تھا، لیکن اس ایک مثال سے خائف ہو گئے، کیونکہ ہم ان بزرگ سے پوچھتے کہ درہ خیبر کتنی دور ہے تو وہ یقیناً یہی فرماتے کہ بس 2 منٹ کا راستہ ہے، سیدھے اس سڑک پر چلے جائیے، اگلے چوک پر دانے ہاتھ کو درہ خیبر ہی تو ہے۔ پشاور کے ہوائی اڈے پر ہم نے اپنے ہم سفروں میں سے
ایک ادھیڑ عمر کے بزرگ کو دیکھا کہ لمبی سرخ داڑھی ہے اور سر پر بھی کنگھی سے بے نیاز بالوں کا جھاڑ کھڑا ہے۔ تھوڑا لنگڑاتے ہیں اور چھڑی لے کر چلتے ہیں۔ پھولدار واسکٹ پہنے ہوئے تھے، یعنی ان کی وضاقتہ سجدھت سب سے الگ تھی۔ ہم PIA کے کاؤنٹر پر اپنا ٹکٹ دکھا رہے تھے کہ وہ مسکراتے ہوئے ہمارے پاس آئے اور فرمایا، تمہارے پاس یہ SAS یعنی سیکنڈ نیوین ایئر سروس کا ٹکٹ کہاں سے آ گیا؟ ہم نے بتایا کہ یونیسکو جس کی طرف سے ہم نے یہ سفر اختیار کیا ہے، اس نے پیرس سے اس کا انتظام کیا تھا۔ بولے، مجھے یوں جستجو ہوئی کہ میں ڈنمارک کا ہوں اور SAS میرے وطن کی کمپنی ہے۔ اس پر بات چل نکلی۔ ہم نے انہیں بتایا کہ آپ کے وطن کی زیارت بھی ہم کر چکے ہیں، کوپن ہیگن کے علاوہ السینور بھی گئے تھے، جہاں ہیملٹ کا قلعہ ہے اور جہاں سے سمندر پار سویڈن نظر آتا ہے۔ بولے، مجھے افسوس ہے کہ میں نے ساری عمر ڈنمارک میں گزار کر السینور آج تک نہیں دیکھا۔ ہم نے یہ کہہ کر ان کی دھارس بندھائی کہ ہم نے بھی کراچی میں آدھی عمر گزار دی ہے، لیکن منگو پیر نہیں گئے۔ زیادہ تفصیل میں ہم نہیں گئے تاکہ ہمارا منگو پیر ان کے السینور کے مقابلے میں کچا نہ پڑ جائے۔ یہ ڈاکٹر گلبرگ تھے۔ ڈاکٹر گلبرگ دوا دارو والے ڈاکٹر ہیں، لیکن نسخوں کے علاوہ کتابیں بھی لکھتے ہیں، اور یہی ہماری ان سے دوستی کی وجہ ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی کتاب اسکیمو ڈاکٹر برطانیہ اور امریکہ کے علاوہ کئی ملکوں میں چھپ چکی ہے۔ ہم نے ریڈر ڈائجسٹ میں اس کا ذکر یا خلاصہ پڑھا تھا اور کچھ یاد تھا۔ یہ سن کر وہ اور خوش ہوا اور اپنی بیوی سے کہا، دیکھو یہ شخص کتنا پڑھا لکھا ہے، اس نے ریڈر ڈائجسٹ میں میری کتاب کا ذکر پڑھا ہے۔ فرانسیسیوں کی طرح رے کا تلفظ وہ ہمیشہ غین ہی کرتے رہے۔ ڈاکٹر گلبرگ مہم جو آدمی ہیں، برسوں وہ گرین لینڈ جا کر اسکیمو کے ساتھ رہے، ان کی زبان اور معاشرت اختیار کی، انہی کا سا بے نمک کھانا کھاتے رہے، یہی مچھلی، ریچھ کا گوشت وغیرہ برف کے جھونپڑوں میں قیام کیا اور پھر یہ کتاب لکھی۔ اب میاں بیوی ایشیا اور مشرق بعید کے دورے پر نکلے تھے۔ کینیا، ہندوستان، تھائی لینڈ اور نیپال ہوتے ہوئے پاکستان آئے تھے۔ اب کابل اور تہران ہو کر وطن واپسی کا پروگرام تھا۔ ہندوستان سے یہ لوگ ایک شب ٹھہر کر بھاگے، کیونکہ یہ پارلیمنٹ اسٹریٹ پر جنپت ہوٹل میں ٹھہرے تھے۔ اس روز سادھوؤں اور غیر سادھوؤں کی طرف سے گیوکشی کے معاملے پر خوفناک مظاہرہ ہوا تھا، جس میں جان و مال کا بے حد نقصان ہوا۔ مظاہرین نے مغربی ٹورسٹوں کو بھی جہاں وہ نظر آئے گھیر لیا اور کہا، یہ لوگ بھی مسلمانوں سے کم نہیں، یہ بھی گائے کا گوشت کھاتے ہیں۔ بڑی مشکل سے یہ خشمگین مجمع کے نرغے سے نکل کر ہوٹل واپس پہنچے اور اسی دن نیپال روانہ ہو گئے۔ پاکستانیوں خصوصاً پشاور والوں کے یہ بہت معترف تھے کہ بڑے تپاک اور خلوص سے ملتے ہیں۔ PIA کی خاص طور پر تعریف کرتے تھے کہ اس کے آدمی بہت خلیق اور متواضع ہیں۔ ہاں، اپنے پشاور والے ہوٹل کے نام سے بے مزہ ہوتے تھے، کہتے تھے یہ نظر بٹو ہے تاکہ پاکستان کو نظر نہ لگ جائے۔ دیکھو کابل ہوٹل میں یہ $4 روزانہ کا کتنا اچھا کمرہ ہے، اسے گرم رکھنے کا مرکزی نظام بھی ہے، قالین، فرنیچر، سروس سبھی کچھ معقول۔ پشاور میں 3 روز رہا اور اس باب آدم کے زمانے کے کمرے کے $13 روزانہ دیتا رہا۔ یہی نہیں، ان لوگوں نے $5 روزانہ اس لکڑی کے بھی مجھ سے وصول کیے جو کمرہ گرم رکھنے یا اس میں دھواں پھیلانے کے لیے روزانہ جلانی پڑتی تھی۔ جاتے ہوئے جن لوگوں نے ہم سے پوچھا تھا کہ کیا کابل میں گدھے نہیں ہوتے، ان کی اطلاع کے لیے گزارش ہے کہ ہوتے ہیں اور بہت ہوتے ہیں۔ یا ہمارا مطلب 4 ٹانگوں والی بلا سینگ کی مخلوق سے ہے۔ وہ ٹانگوں والے بھی یقیناً ہوں گے۔ ہم نے زیادہ جستجو نہیں کی۔ یہ گدھے وہ تھے جو زرنگار پارک کے سامنے قطار در قطار کھڑے تھے اور ان کے پالان سنگتروں سے بھرے تھے۔
یہاں سنگترے تل کر بکتے ہیں۔ ڈاکٹر گلبرگ کی بیوی سنگتروں پر مچل گئیں اور بولی ان کا بھاؤ پوچھو۔ ہم نے بھاؤ پوچھا، آغا چند است۔ ایران کی طرح یہاں بھی یہ معلوم ہوا کہ فارسی بولنا آسان ہے، سمجھنا مشکل۔ آغا نے جو جواب دیا وہ ہمارے پلے نہ پڑا، حالانکہ ہم نے چے چے کر کے 1-2 بار وضاحت بھی چاہی۔ ان غیر ملکیوں کو یہ بتانا غیر ضروری تھا کہ یہ گدھے والا ان الفاظ میں ادائے مطلب سے قاصر ہے جو ہماری سمجھ میں آ سکے۔ لہٰذا ہم نے کہا چھوڑیے، بہت مہنگا دیتا ہے۔ لیکن وہ خاتون تھوڑی دور ایک اور گدھے کے پاس مچل گئیں کہ یہاں سے لے لو، یہ سستا دے گا۔ ہم نے ایک باٹ کی طرف اشارہ کر کے سنگتروں والے سے کہا کہ آغا بس این قدر دے دو۔ اس نے تولا تو 4 سنگترے پڑے۔ قیمت ہم نے نہ پوچھی کہ افہام و تفہیم میں دقت نہ ہو۔ آخر باہم زبان سمجھنے نہ سمجھنے کا معاملہ ہمارا اور ہمارے افغان بھائیوں کا ہے، ڈنمارک والوں کو اس سے کیا مطلب۔ ہم نے 10 افغانی کا نوٹ دیا، اس نے 4 افغانی کاٹ کر باقی ریزگاری ہمیں دے دی۔ ڈاکٹر گلبرگ اور ان کی بیوی نے ہمارا بہت شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس دیار غیر میں جہاں ہماری زبان اور انگریزی سمجھنے والا کوئی نہیں، تم ہمارے ساتھ نہ ہوتے تو ہم کیا کرتے۔ ہم نے موزوں الفاظ میں قصر نفسی کے بعد کہا کہ خیر، انسان کے کام آتا ہی ہے، بنی آدم اعضائے یک دیگران وغیرہ۔ جس کام سے ہم کابل گئے تھے اس کا تعلق کتابوں سے تھا۔ ہم نے اپنے ایک افغانی دوست سے کہا کہ ہمیں کسی پبلشر سے ملوائیے۔ بولے یہاں کوئی پبلشر ہی نہیں، چھوٹا موٹا تو ہوگا۔ نہ چھوٹا نہ موٹا۔ پھر کتب فروش کتابیں کہاں سے لیتے ہیں؟ کتب فروش؟ کون سے کتب فروش؟ ہم نے کہا بازار میں بیچنے والوں سے مطلب ہے۔ کتابیں بیچنے والوں سے مطلب ہے۔ اس کے علاوہ ریلوے اسٹیشنوں پر بھی بک سٹال ہوتے ہیں، کابل، قندھار وغیرہ میں ہوں گے ہی، جہاں سے مسافر سفر میں دل بہلانے کے لیے ناول، رسالے، جھنتریاں وغیرہ خریدتے ہیں۔ ہمارے دوست نے کسی قدر جھنجھلاہٹ سے کہا، میاں ہوش کی دوا کرو، کون سے ریلوے اسٹیشن اور کیسی ریلوے؟ تمہیں معلوم ہے افغانستان میں ریلوے نام کی کوئی چیز نہیں، یہ شیطانی چرخہ تمہیں کو مبارک ہو۔ تب ہمیں افغانستان کے متعلق وہ مضمون یاد آیا جو ہم نے کابل جانے سے پہلے پڑھا تھا۔ لکھا تھا کہ ادھر آپ نے درہ خیبر کے پار افغانستان کی نئی سرزمین میں قدم رکھا، ادھر 1 صدی پیچھے پہنچ گئے۔ پبلشروں کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ افغانستان میں اس نام کی کوئی مخلوق نہیں۔ حکومت کے محکمے اور ادارے سرکاری مطبعوں میں کتابیں چھاپتے ہیں، ان کی بھی مکمل تعداد پورے ملک میں 5 ہے۔ پرائیویٹ پریس کوئی نہیں ہے۔ اول تو ان حالات میں کوئی شخص کچھ لکھنے کا حوصلہ ہی نہیں کرتا۔ اگر کوئی مرزا غالب یا فیض احمد فیض پیدا ہو بھی جائے تو ازرائے قانون اسے حکومت کو عرضی دینی چاہیے کہ بندے کی یہ تالیف لطیف زیور طبع سے آراستہ کی جائے۔ وہ ٹھوک بجا کر کسی کام میں جلدی نہیں کی جاتی۔ دیکھیں گے کہ ہاں کوئی مذائقہ نہیں تو حکم ملے گا کہ اچھا چھاپے دیتے ہیں، کاغذ، کتابت، طباعت کے پیسے لاؤ، اور جب چھپ جائے تو جہاں جی چاہے جیسے جی چاہے بیچو۔ مانگ کا یہ حال ہے کہ کچھ کتابیں شائقین خرید لے جاتے ہیں، کچھ بنیاں لے جاتا ہے اور اس میں کشمش، چلغوزے وغیرہ ڈال کر بیچتا ہے۔ ہمارے انہی دوست نے فرمایا کہ تم جو کچھ بھی کہو، اس نظام میں مصلحت یہ ہے کہ لوگ بیہودہ شاعری اور رنگیلے ناولوں وغیرہ سے محفوظ رہتے ہیں۔ ریلوے کی کہانی یہ معلوم ہوئی کہ شاہ امان اللہ خان نے اپنے زمانے میں دارالامان نام کی تازہ بستی بسائی تھی۔ وہاں تک ریلوے لائن نہ کہیے ٹرالی لائن بچھائی تھی۔ بچہ سکا نے ان کا تاج و تخت چھینا تو پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ چنانچہ فرنگیوں کی بدعت قرار دے کر اکھاڑ پھینکا۔ ہم نے دارالامان میں اس کے اکھڑے ہوئے زنگ خوردہ
سلیپر اور 2-3 ٹوٹی پھوٹی بوگیاں آثار صنادید کے طور پر ایک جھونپڑے کے سامنے کھڑی پائیں جو ایک زمانے میں ریلوے اسٹیشن تھا۔ دریا کابل جو شہر کے بیچوں بیچ بہتا ہے ہمارے ہوٹل سے کچھ دور نہ تھا۔ دریا لفظ کے استعمال کے لیے ہم دریائے ستلج اور سندھ، دریائے گنگا اور جمنا، دریائے ہوانگ ہو اور ینگسی وغیرہ سے تہہ دل سے معذرت خواہ ہیں۔ کراچی والے دریائے کابل کی وسعت کا اندازہ کرنا چاہیں تو اس گندے نالے کو دیکھ لیں جو نہ جانے کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے، لیکن ویمن کالج کے پاس سے گزرتا ہے۔ فرق اس نالے اور دریائے کابل میں یہ ہے کہ اس نالے کا پانی نسبتاً صاف ہے اور اس میں اتنی زیادہ بو نہیں آتی۔ پانی کی مقدار بھی آج کل تو اسی نالے میں زیادہ ہے۔ ہاں، گرمیوں میں سنا ہے برف پگھلتی ہے تو دریائے کابل کی ناطاقتی کچھ دور ہو جاتی ہے۔ دیوار پر سے نیچے جھانکیں تو دریا کی غریب نوازی کا نقشہ یہ نظر آتا ہے کہ یہاں ایک بڑھیا کپڑے دھو رہی ہے۔ تھوڑا آگے اس میں بچے بھی نہا رہے ہیں، بچے نہا بھی رہے ہیں، اور آس پاس کے گھر والوں کو بھی کوڑا پھینکنے کا بڑا آرام ہے۔ ٹوکری اٹھائی اور دریا میں جھاڑ دی۔ یہی دریا پیاسوں کی تشنگی بھی رفع کرتا ہے، کیونکہ نئے حصہ شہر کو چھوڑ کر پرانے شہر میں گھروں تک پانی کے پائپ لے جانے کا کوئی سلسلہ نہیں۔ ہتھی والے اور کہیں کہیں دوسرے نل کے البتہ ہیں، جن سے محلے والے اپنی باری سے مٹی کے مٹکے اور جھجریں بھر لے جاتے ہیں۔ ان مٹکوں کی وضع قطع کے ظرف ہم نے یا تو عجائب گھروں میں دیکھے یا پھر رباعیات عمر خیام کی بعض تصویروں میں۔ صراحی آپ نے دیکھی ہے، ان سے ذرا بڑے ہوتے ہیں، لہٰذا انہیں سراہن کہہ لیجئے، ایک سراہا کہہ لیجئے۔ ان مٹکوں کی وضع قطع کے ظرف ہم نے یا تو عجائب گھروں میں دیکھے یا پھر رباعیات عمر خیام کی بعض تصویروں میں۔ صراحی آپ نے دیکھی ہے، ان سے ذرا بڑے ہوتے ہیں، لہٰذا انہیں صراحا کہہ لیجئے۔ ایک طرف کو پکڑنے کے لیے دستہ بھی لگا لیجئے۔ بے شک اب حکومت پانی پائپوں کے ذریعے گھروں تک پہنچانے کا بندوبست کر رہی ہے، لیکن فی الحال تو شہر میں سکوں کا راج ہے۔ ایک سکا تو کچھ دنوں تک ملک کا بادشاہ بھی رہا ہے، لیکن وہ الگ کہانی ہے۔ دنیا گول ہے۔ از قلم ابن انشا۔ اللہ حافظ۔